اس لیے کہ دنیا میں اصل حقائق جو ہیں وہ ہے جو ہماری نظر سے دور ہے. خود ہمارے جسم کے اندر جو چکر چلا ہوا ہے، دل حرکت کر رہا ہے اور 100 سال تک حرکت کرتا رہتا ہے، 1 سیکنڈ کا آرام کیے بغیر. پھیپھڑا خون صاف کر رہے ہیں، اعضائے رئیسہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اور سچی بات ہے کہ میرے لیے میرا دل جو ہے وہ عالم غیب ہے، وہ میرے لیے ویریفائبل نہیں ہے، اللہ یہ کہ میں اس کی کاٹ پیٹ کروں. اب اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کنٹرول ٹاور تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو کہیں بہت دور میرے جسم سے بالکل دور کہیں لگا ہے. اب میں اپنے آپ کو اس کنٹرول ٹاور سے کاٹ دوں جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہنے کو تو بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں. بات یہ ہے کہ ایک لطیفہ لاجیکل پازیٹیوز کے بارے میں مشہور ہو گیا، اور لطیفہ نہیں، میرے خیال یہ واقعہ ہی ہے. ایک استاد پڑھا رہے تھے، لاجیکل پازیٹیوسٹ تھے، فلسفہ پڑھا رہے تھے، اور وہ نہ صرف لاجیکل پازیٹیوزم یا منطقی اس بات یہ تھی پڑھاتے تھے، بلکہ وہ جب ویریفائبلٹی پرنسپل پہ آئے تو انہوں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھو، لک مائی بوائز، یو سی دس، یو کین سی دس، یو کین سی دس، اٹ ایگزسٹس. لک مائی بوائز، یو کین سی دس، کتاب تمہیں نظر آتی ہے؟ جی ہاں نظر آتی ہے. نظر آتی ہے تو پھر ہے. اصل میں یہ قلم بھی تمہیں نظر آتا؟ جی ہاں نظر آتا. اگر نظر آتا ہے تو پھر ہے. بھئی آخرت، قیامت تمہیں نظر آتی؟ مجھے تو نظر نہیں آتی، تو پھر نہیں ہے. خدا نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، تو نہیں ہے. وہاں ایک شریف طالب علم بھی تھا، وہ کھڑا ہو گیا. میرے بھائی ایک بات کا ایک سوال کا جواب دو، ہمارے محترم استاد ہیں، ان کی عقل تمہیں نظر آتی؟ وہ بھی نظر، وہ بھی نہیں ہے. ہمارے استاد کی کوئی عقل وقل نہیں ہے، بدھو آدمی ہے. ناظرین کرام، بات یہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم بدھو قسم کے فلسفیوں پہ مبنی. ان کے افکار باہولی قسم کے لوگ تھے. ان کے اگر آپ، میں نے اس کی فلسفہ پڑھا ہے، اگر ان کے آپ افکار پڑھیں تو سوائے باولے پن کے اس میں اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اس کو بنیاد ٹھہرا کے ہم خدا، نبوت اور آخرت کو جانچنے لگے، اس صداقت کو، تو وہ بات اس لیے غلط ہوگی کہ حواس خمسہ ہمارے علم میں مددگار ضرور ہے، لیکن ہمارے علم کی انتہا نہیں ہے. اگر آپ حواس خمسہ کو سب کچھ قرار دے دیں تو اس کی مثال ان 4 اندھوں کی سی تھی جو چلے جا رہے تھے. کسی نے کہا میاں ذرا سننا ہو، میاں ذرا آگے ہاتھی آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا، تو آج ہاتھی کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھہرانا ہاتھی کو. تو انہوں نے ہاتھی کو ٹٹولنا شروع. ایک نے اس کے جسم کو ہاتھی کو لگا تو اس نے کہا یہ تو دیوار ہے. دوسرے کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ گئی، اس نے کہا ہاتھی سانپ کی طرح سے. تیسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ پاؤں آ گئی، کھمبے کی طرح. اللہ حاضر قیاس. حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں. انسان ایلیوژن کا بھی شکار ہوتا ہے، ہیلوسینیشن کا بھی شکار ہوتا ہے. ایک چیز موجود نہیں ہوتی مگر نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ ریگستان میں جائیں، آپ کو پانی نظر آئے گا، ہوتا نہیں ہے وہاں. آنکھیں کہتی ہیں کہ سامنے سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے، پانی کی لہریں ہیں. قریب جاتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے، اس کو سراب ہم کہتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ بھوکا جب
چاند کو دیکھتا ہے اور سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ 2 روٹیاں نظر آتی ہیں. اتنے اتنے سے ٹکڑے نظر آتے ہیں سورج اور چاند، لیکن ان کی وسعت اور عظمت کا اندازہ ہوا سے خمسہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت گہری علمی تحقیق چاہیے جو مابعد طبیعیاتی میٹا فزیکل ریئلٹیز کو چھونے لگتی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لاجیکل پازیٹیوزم کوئی صحیح فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کی سطحیت کی ایک بڑی بھونڈی سی مثال ہے. ایک لاجیکل پازیٹیوسٹ فلاسفر ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو پھر کہیں تو ہوگا، کسی جگہ پہ ہوگا، کوئی اس کی لوکیلٹی ہوگی، کوئی اس کا مقام ہوگا، جگہ ہوگی، اس زمین پہ، آسمان پہ، کسی سیارے پہ. ان کا تکیہ کلام تھا کہ ٹو مائی مائنڈ اٹس ناٹ ٹرو، ٹو مائی مائنڈ اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو مائی مائنڈ. یہ شرارت سنی، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تمہارا مائنڈ کہاں ہے؟ کین یو لوکیٹ یور مائنڈ؟ بتا سکتے ہو کہ تمہارا مائنڈ تمہارے جسم میں کس جگہ وقوع پذیر ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا مائنڈ، سر میں ہے، یہاں کہیں سینے میں ہے، پاؤں میں ہے، ٹانگوں میں ہے. مائنڈ تمہارا ہے کہاں؟ تو بیچارہ بکھلا گیا، کہنے لگا کہ the mind should not be located, it cannot be located. اور میں نے کہا تم اپنے جسم میں اپنے مائنڈ کو تو لوکیٹ نہیں کر سکتے، تو پوری کائنات کے مائنڈ کو تم کائنات میں لوکیٹ کرنا چاہتے. You can't locate your mind in your own body. How can you locate mind of the universe and the whole of big universe? تو یہ کہنا کہ خدا ہمیں نظر آئے، اس کی جگہ کا پتہ چلے، یار یہ یونیورس بہت چھوٹی ہے، یہ کائنات بہت چھوٹی ہے. اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس جگہ پہ ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں وہ پڑا ہوا ہوگا؟ اس کی جہتیں طے کرتے ہو، اس کی سمتیں بتاتے ہو، اس کی کوئی کوٹھی کمرہ، اس کا کوئی بیڈ روم ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کائناتیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. وہ تو یونیورس سے بہت بڑا ہے، وہ تو یونیورس کا، کائنات کا خالق ہے. وہ کائنات میں نہیں سما سکتا. ہاں، کائنات اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کی ذات کے اندر سما سکتی ہے. تم اس کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، کتنی بیوقوفی کی بات ہے. یہی سوال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 20ویں صدی کے انٹلیکچوئلز کا یہ سوال ہے. نہیں، آج سے 6000 سال پہلے کچھ بہت بے وقوف قسم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا، ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ دکھاؤ. کھلم کھلا میدان میں آئے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک کہ دیکھیں گے نہیں، ہمارا جب تک کہ ویریفائبلٹی پرنسپل ہمارا کام نہیں کرے گا، ہم اس کے وجود پہ یقین نہیں لائیں گے. عزیزان کرام، یہ بچپنے کا سوال ہے. انسانیت جب بچپنے میں تھی اس زمانے میں یہ سوال کیے جاتے تھے. 20ویں صدی میں بھی وہ لوگ جو کہ ذہنی سطحیت اور ذہنی بچپنے کا شکار ہے، جن کا آئی کیو لیول جو ہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم کا لیول ہے، جو میٹا فزیکل ریئلٹیز کو سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں. لاجیکل پازیٹیوزم فلسفہ نہیں ہے، بچپنا ہے. ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں، آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کی زد چونکہ ایمان بالغیب پر پڑتی، اور ایمان جو ہے وہ غیب پہ لایا جاتا ہے. غیب وہ چیز ہے جو نظر میں نہ آئے. تو شاید میں تعصب کا اظہار کر رہا ہوں.